الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا وأولانا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی روح والی چیزیں ہیں، جن کے اندر سانس ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور سمندر جتنے دکھائی دے رہے ہیں یہ تمام اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے، اور دنیا کے لوگ جو انجینئر ہوتے ہیں وہ نقشے کے ساتھ گھر کو بناتے ہیں، نقشے کے ساتھ
کسی بڑی بلڈنگ کو یا عمارت کو بناتے ہیں اور اس عمارت کے اندر نہ جانے کتنے ستون لگاتے ہیں، کتنے کالم لگاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو؟ خلق السماء بغیر عمد ترونها، کہ اللہ نے بغیر ستون کے کتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، کتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، کہ اللہ نے کتنی بہترین زمین بنائی ہے کہ جس زمین کے ذریعے سے تم اپنی روزی کا انتظام کر سکتے ہو۔ اگر زمین تمہاری ہے، اس زمین سے تم کاروبار کر سکتے ہو، زمین کے ذریعے سے تم کھیتی اگا سکتے ہو، پھر اس کھیتی کے اندر جتنی فصل ہوتی ہے، جتنے اناج ہوتے ہیں، وہ سارے تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ان اناج کو بیچ کر تم اپنی روزی کا انتظام کرتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہل رہی تھی، والجبال ارساها، کہ جب زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کی عجائبات ہیں کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر، ان پہاڑوں کو دیکھ کر، ان دریا کی موجوں کو دیکھ کر اور ان طوفانوں کو دیکھ کر ایک عبرت حاصل کرے کہ جب ان کا بنانے والا کوئی ہے تو مجھے بھی کسی نے بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر کہ انسان ماں باپ کے ذریعے سے آیا ہے، یہ اللہ نے ایک سبب اختیار کیا ہے کہ ایک مرد اور عورت کا جب میلاپ ہوتا ہے، جب ان کا ملنا ہوتا ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ دوسرے انسانوں کو وجود دیتا ہے، لیکن اللہ اولاد دینے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جننے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آدم کو میں نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا۔ پھر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا کہ کنواری مریم کی طرف 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا پورا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ کنواری اور پاکیزہ مریم کی طرف اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ ان کے بطن مبارک کے اندر تم سور پھونک دو، اس سور کے ذریعے سے ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سور کے ذریعے سے اس کے پیٹ کے اندر حمل کو ٹھہرا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک درخت کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام لیٹی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوئی؟ کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کچھ بھی کرنے کے اندر کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب اسے کچھ چیز کرنی ہوتی ہے اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا ہے۔ آج دنیا کی حکومتوں کو دیکھو کہ کوئی قانون بنانا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سب کو جمع کرتے ہیں، ایک ایک ایم ایل اے سے، ایک ایک پی ایم سے، پارلیمنٹ کے ایک ایک ممبر سے رائے پوچھی جاتی ہے، وہ سب مل کر ایک قانون کو بناتے ہیں، لیکن اللہ اپنے قانون بنانے کے اندر دنیا کے کسی بادشاہ کا محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کو جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے یہ آدم کو بنایا ہے، تم اسے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو دنیا کے اندر جائے گا، زمین کے اندر جائے گا اور میرے لوگوں کو میرے خدائی سمجھائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے، یہ لوگوں کو سمجھائے گا۔ تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
کہ اللہ انسان کو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ یہ انسان دنیا کے اندر جائے گا، فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ فرشتے کتنے ہیں؟ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کوئی رکوع کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی سجدے کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی قیام کے اندر لگا ہوا ہے۔ جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قیام کی حالت میں ہے قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جس بات کو میں جانتا ہوں اس بات کو تم نہیں جانتے ہو۔ میں آدم کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، یہ میری خدائیت کا اعلان لوگوں کے سامنے کرے گا۔ سب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ حکم ہوا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کو میں نے بنایا ہے، تم اسے سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے دل کے اندر ایک تکبر آ گیا، اس کے دل کے اندر ایک غرور اور گھمنڈ آ گیا کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی یہ صفت ہے کہ یہ نیچے جاتی ہے، اور اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی صفت ہے کہ یہ اوپر جاتی ہے۔ اللہ کو یہ شیطان ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے یہ تو سوچا کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن اگر دیکھتا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے تو ابلیس گمراہ نہ ہوتا۔ کہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ کس نے مجھے حکم دیا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو بنانے والا کہہ رہا ہے۔ آدم اگر خود کہتے کہ مجھے سجدہ کرو تب تو بات ماننے میں آتی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان اگر سمجھ جاتا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ابلیس نہ بنتا۔ انکار کر دیا تو اللہ نے بھی کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ آپ دیکھیے اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ آج کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ میں مسجد کی آبادی کی محنت کروں۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہے، مسجدیں بد دعائیں دے رہی ہے۔ آپ جائیے ہماری بستی کے اندر تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنے نمازی ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر مسجد پوری آباد ہوتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آپ ہمارے علاقوں کے اندر جائیے، پڑوس کے گاؤں کے اندر جائیے، وہاں پر دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارا ایک مقصد بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایمان والے دنیا کے اندر آزاد نہیں ہے، کہ صرف انہیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں اپنی جنت بنا رہا ہوں، مجھے کیا فکر ہے کہ لوگ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے ہمارا مقصد بیان فرمایا، ایک کام ذمہ دیا ہے کہ یہ امت پر ایک اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ یہ امت کہ آزاد نہیں ہے، یہ امت دنیا کے اندر عیش کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ امت دنیا کے اندر شراب کا کاروبار کرنے نہیں آئی ہے، یہ امت دنیا کے اندر کہ معصیت کو پھیلانے نہیں آئی ہے۔ اس امت کے ذمے اللہ نے ایک کام رکھا ہے
فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم تو بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ اور اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح میری زندگی کے اندر دین ہے، میں نماز کا پابند بن گیا ہوں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے گھر کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، میرے گھر کے اندر کتنی عورتیں رہتی ہیں، اب میں نمازی بن گیا، میں حاجی بن گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ آج لوگ حج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجی بن گئے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حاجی کے گھر کے اندر جا کر دیکھو کہ اس کی بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کی ماں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کا گھرانہ دیندار ہے یا دین سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ حج کر کے آدمی آزاد نہیں بن گیا، اب تو تیری ڈبل ذمہ داری بن گئی ہے کہ تو نے اللہ کے گھر کو دیکھا ہے، اب اللہ کے گھر سے لوگوں کو جوڑنا بھی سیکھ جا، اپنے خاندان سے شروعات کر، اپنے گھر کے اندر ایک دینداری والا ماحول بنا کہ ایک مثال بنے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، اس کے گھرانے کو دیکھ لو، جب اس نے حج نہیں کیا تھا اس سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، اس کا گھرانہ کیسا تھا، حج کر کے آیا ہے اب اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے گھرانے کو دیکھو کہ یہ ایک عبرت بن جاوے لوگوں کے لیے کہ میں بھی اللہ کے گھر جاؤں گا اور وہاں اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آؤں گا، میں بھی ایسا بن جاؤں گا۔ آج آدمی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ میں تو نمازی بن گیا ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے، لیکن جو نمازی بنا ہے اس کے گھر کا حال تو دیکھو، اس کے گھر کے اندر کتنے افراد رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں آج اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے اپنے گھر پر میرے بچے کو کہا ہے کہ نماز پڑھ، کبھی میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تو نماز پڑھ، کبھی میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ تو نماز پڑھ۔ دیکھیے دنیا آج ہمیں سمجھ میں آئی ہے تو دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں گھروں میں، ایک بیٹا کام کرنے نہیں جاتا ہے، ماں بھی چلا چلا کر کہتی ہے کہ بیٹا کام پہ چلا جا، باپ بھی چلا چلا کے کہتا ہے اور ڈانٹتا ہے اس کو، نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، کیونکہ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میرا بیٹا کمانے نہیں گیا میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، میں کیسے پلوں گا، میرے گھر کے اندر کھانا کہاں سے آئے گا کہ میرا بیٹا کمانے نہیں جا رہا ہے۔ یہ فکر ہے کہ کہیں میں گھاٹے کے اندر نہ پڑ جاؤں، کہیں میں نقصان کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ میرے عزیزو یہ بھی غور کرو کہ میرا بیٹا جب دنیا کا کام کو چھوڑتا ہے میں اسے ترغیب دیتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں کہ بیٹا کمانا بہت ضروری ہے، تو یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ کس نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ میرا بیٹا نماز کو نہیں جاتا ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ اس کی قبر کا کیا ہوگا، اس کے حشر کا کیا ہوگا، یہ کیسے جنت کے اندر جائے گا، یہ کیسے پل صراط کو پار کرے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو نہیں کہتا ہے، گزشتہ جمعے کو مولانا نے بیان کے اندر کہا تھا کہ باپ کا اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ سے سوال ہوگا کہ تو نے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا کہ نماز فرض ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹے کو سمجھایا جائے، بیٹے کو مسجد کے اندر لایا جائے۔ کسی کے گھر کے اندر 5 مستورات ہے، آپ دیکھو اگر مستورات کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، عورتوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، تو پھر ان کی گود کے اندر پلنے والے بچے دیندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا نیک بن جاوے، ہمارا بیٹا بڑا فرما بردار بن جاوے، ہمارا بیٹا کہ نماز پڑھنے والا بن جاوے، یہ امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اصل جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسہ بچے کا ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، کہ ماں جتنی نیک ہوتی ہے بچہ اتنا نیک بنتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے
پھر وہ بچہ آگے مدرسے کے اندر جاتا ہے اور مدرسے کے پاس استاد سے سیکھتا ہے، وہاں پر وہ تعلیم پاتا ہے، وہاں پر ادب سیکھتا ہے، لیکن اگر بچے کی تربیت ماں نے نہیں کی ہے تو پھر استاد اس کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا علموا اولادکم حب رسول اللہ، کہ پہلے ہی دن سے اپنے بچوں کے سامنے کہ تم دین کا تذکرہ کرو۔ اس لیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان کے اندر اذان دو، بائیں کان کے اندر اقامت دو، کہ اسے پہلے ہی دن سے یہ سبق دیا جائے کہ بیٹا اللہ اکبر، تم جس دنیا کے اندر جا رہے ہو تو دنیا کے جمیلوں کے اندر پڑھ کر، دنیا کے کاروبار کے اندر پڑھ کر، دنیا کی دکانوں کے اندر پڑھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ میرا کاروبار بڑا ہے، میری دکان بڑی ہے، میری تجارت بڑی ہے، یہ نہ سمجھ لینا اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ پہلے ہی دن یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دنیا کے اندر جا کر اس بات کی گواہی دینا کہ محمد، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، میں اکیلے اللہ سے بلتا ہوں، میں اکیلے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ پہلے ہی دن کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پہلے اللہ سے مانگنا۔ یہ توحید سکھائی اللہ کے نبی نے کہ کسی کے در سے اولاد نہیں ملتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ فلاں پیر کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے اولاد ملے گی۔ وہ پیر اپنی اولاد بنانے کے اندر اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی پیر بیماری ٹھیک نہیں کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بیماری ٹھیک نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی، اتنا کمزور یقین ہو گیا ہے کہ اب دنیا کے جو جھوٹے دعوے ہیں وہ ہمیں سچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاؤ، لیکن یقین یہ رکھو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ حاجت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کی درگاہ کے سامنے جا کر ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں کہ ہماری مدد کر دو، ہمیں کتنے سالوں سے اولاد نہیں مل رہی ہے، ہمیں اولاد دے دو۔ آج دنیا کے اندر ڈونکی بابا ایسے پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں تم اتنی چادریں چڑھاؤ گے تمہیں یہ ملے گا، تم اتنی نیاز چڑھاؤ گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تمہیں یہ ملے گا، تمہیں اولاد مل جائے گی، تمہاری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو کہ تمہاری روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ تم ان درگاہ کو چھوڑو اور 4 دن درگاہ پر نہ جاؤ، تمہیں اللہ کھلائے گا۔ یہ تو یقین کی کمزوری ہے کہ میں درگاہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس پیر کے ذریعے سے پلتا ہوں۔ اگر تو اس درگاہ کو چھوڑ کر زمین کے کسی کونے کے اندر بھی چلا جائے گا، اللہ وہاں بھی تجھے تیری مقدر کی روزی پہنچا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ کہ تو کس طرح اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر دوسرا پتھر ہے، اس کو کہا اس کے بھی ٹکڑے کر دو۔ تیسرا پتھر چھوٹا سا نکلتا ہے، کہا کہ اس کے بھی ٹکڑے کر دو۔ اب جب تیسرا پتھر ٹوٹتا ہے تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے منہ کے اندر ایک دانہ پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تیری قدرت مجھے نظر آ گئی، بے شک کھلانے والی ذات تیری ہے۔ اور یہ تجربہ بھی کیا ہے سائنس نے کہ کس طرح کہ ایک کیڑوں کو رزق کون دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو رزق کون دیتا ہے۔ آج سائنس نے ہر بات کو ریسرچ کر کے بتلایا ہے کہ جتنا پہلے اسلام کو سمجھنا مشکل تھا اتنا آج مشکل نہیں ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنا اسلام کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک کیڑے کو انہوں نے پکڑا اور ایک ماچس کی ڈبی کے اندر بند کر دیا۔ کہا کہ لوگ کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اسے کون کھلائے گا، اور ایک کانچ کے اندر رکھ دیا۔ 3 دن تک کہ ماچس کے اندر ریسرچ ہوئی کہ کوئی چیز نہیں تھی۔ جب چوتھے دن اس کانچ کو کھولا جاتا ہے اور ماچس کو جب کھولا جاتا ہے اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک دانہ پڑا ہوا ہے۔
سارے لوگ جن جن لوگوں نے ریسرچ کی تھی کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، سب کے سب کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہمارا یہ غلط یقین بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھینسیں چرا رہا ہوں تو میرا گھر چل رہا ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں تو میرا گھر چل رہا ہے، میری دکان ہے اس لیے میرا گھر چل رہا ہے۔ تم قبروں کے اندر چلے جاؤ گے اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کے اندر ہے تو ہماری حکومتیں چل رہی ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اگر دنیا سے چلے جائیں گے حکومت کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، لیکن آج بھی دیکھ لو ان بادشاہوں سے بہتر بادشاہ ان کی کرسیوں پر راج کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے اندر آئے، سب کہتے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، میرا ہاسپٹل نہیں چلے گا، میرا ہاسپٹل بند ہو جائے گا۔ ان سے اچھے ڈاکٹر ان کی کرسیوں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے انجینئر دنیا کے اندر آئے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر عمارتیں نہیں بنے گی، لیکن دیکھو کہ انجینئر اپنی قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ آج ان سے بہترین انجینئروں نے جنم لے لیا ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھو کتنے ایسے وکیل تھے، کتنے ایسے جج تھے جو یوں کہتے تھے کہ ہمارے بغیر عدالتیں نہیں چلے گی، ہم جیسی عدالت چلا رہے ہیں ویسی کوئی عدالت چلا کر کو دکھائے۔ آج قبروں کے اندر سوئے پڑے ہیں۔ ان سے بہتر جج آ گئے، ان سے بہتر وکیل آ گئے جو عدالتوں کو چلا رہے ہیں۔ یہ انسان کا ایک دھوکہ ہے کہ میں اپنی ذات سے پلتا ہوں۔ آدمی کمانا چھوڑ دے، بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ اس کو روزی دے گا۔ اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آدمی کمانے کے لیے جاوے، کمانے کے لیے جانا ہے، لیکن یقین میرا یہ ہو۔ دیکھو آج ہم تشکیل کے اندر جاتے ہیں، ملاقات کے اندر جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں تو گھر کے اندر اکیلا ہوں، میرے ذریعے سے گھر پلتا ہے۔ میرے ذریعے سے گھر پلتا ہے، اگر میں اللہ کے راستے کے اندر چلا گیا تو میرے گھر کا نقصان ہو جائے گا، میرے گھر کھانا کون کھلائے گا؟ بھروسہ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے لیے تو چلا جا۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے کسی کے گھر کو برباد کیا ہو۔ جتنے دعوت کے اندر لگے ہوئے ساتھی ہیں، آپ ان پرانوں سے کارگزاری سنو۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے ہوائی فائرنگ، آپ ان سے کارگزاری سنو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا جب میں کام کے اندر نہیں لگا تھا تو مجھے پریشانی کے ساتھ رزق ملتا تھا، میں رزق کے لیے دوڑتا تھا، میں گھر گھر بھٹکتا تھا اور فون کر کے پوچھتا تھا کہ کہیں مجھے جاب پر لگا دو، کہیں مجھے نوکری پر لگا دو، لیکن اس کام کے اندر میں لگا۔ اللہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں، اللہ نے اتنی اطمینان والی روزی دی ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہوں، لیکن میری روزی بند نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب میں گھر پر ہوتا ہوں اتنا نہیں کماتا ہوں، اللہ کے راستے کے اندر چلا جاتا ہوں، اللہ مجھے اس سے ڈبل دے دیتا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری ہے کہ میں چلا جاؤں گا میرے گھر کو کون کھلائے گا؟ کہ اللہ کے راستے میں قرض لے کر نہیں جا سکتے؟ آج دیکھو کیا اچانک آدمی کے گھر پر بیماری آ جاتی ہے، آدمی غریب ہے لیکن کہاں سے کہ بھائی قرض لینا پڑے گا، گھر کے اندر بیماری آ گئی ہے کہ میں قرض لے کر بھی اپنی بیماری کو دور کروں گا، دوا تو لینی پڑے گی، تو یہ میرا روح بیمار ہو گیا ہے۔ میرا جسم جب بیمار ہوتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اب میرا روح بیمار ہو گیا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ ایک بائک خراب ہو جاتی ہے، اسے فیکٹری کے اندر ڈالا جاتا ہے، گیریج کے اندر جانا پڑتا ہے، گیریج کے اندر اس کی سروس ہوتی ہے، آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا سروس ہے، اس کے لیے کیا صفائی ہے، اس کی روح کو بنانے کی کیا محنت ہے کہ یہ عظیم الشان محنت ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر آدمی جاتا ہے، مسجد کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے، فرشتے والے ماحول کے اندر رہتا ہے، تو آدمی کی جو روح ہوتی ہے وہ فرشتے والے ماحول کے اندر آدمی کی روح بنتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے سامنے اللہ کے دین کا ایک تقاضا آ رہا ہے۔ 19 اور 20 اور 21 دسمبر کو بچاؤ کے اندر اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ ہر سال ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے دسمبر کے اندر، لیکن اس مرتبہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا کہ بھائی تمہارے کچھ کے اندر کتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے لیکن کام ابھی بڑھ نہیں رہا ہے، جتنے نمازی چاہیے اتنے نمازی ابھی ہے نہیں۔ کھیڑا ضلع کے اندر، آنند کے اندر ہم سے پیچھے کام ہوا تھا، لیکن وہاں پر دیکھو کیسا ماحول بن گیا۔
وہاں پر کیسا برقع آ گیا، عورتوں کے اندر حجاب آ گیا، مرد جو ہے 24 گھنٹے 12 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھنے والے بن گئے۔ جنہوں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں تھی آج وہ مسجد کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، 24 گھنٹے مسجد کے اندر قیام کر رہے ہیں۔ ایسے بھی ساتھی اللہ نے پیدا کیے۔ تو ہمارے سامنے کہ جب دنیا کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، آپ دیکھیے ایک گھر پورا کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے نا، شادی ہوتی ہے تو ایک گھر پورا کرتا ہے۔ ایک گھر صرف چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ایک گھر پورا کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ جب آدمی فکر لے لیتا ہے کہ مجھے میرے بچے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک گھر اس کا سارا خرچہ پورا کرتا ہے، اور چاہے قرض لینا پڑے لیکن یہ شادی ہو کر رہے گی۔ یہ بھی ایک دین ہے، شادی کرنا بھی ایک دین ہے، لیکن یہ ضرورت دنیا کی ہے۔ دنیا کی ضرورت کے لیے آدمی مشورے کرتا ہے۔ اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں نا تو لوگوں سے قرض لے کر بھی شادی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے سامنے ہے، اور صرف ہمارے گاؤں سے ایک 40 دن کی جماعت دینی ہے۔ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو، لیکن ابھی ہم نے جو محنت کی ہے 2 مہینے سے ہمارے گاؤں کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صرف ایک جماعت 40 دن کے لیے دینی ہے۔ اس کے لیے یہ سارا محلہ ہے، ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ آج ہماری نوجوان نسلیں کہاں تباہ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں۔ آپ بسوں کے اندر سفر کرتے ہو، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ آج جو ہے ہمارے چوراہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ موبائل نے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، ان کی جوانی کو ختم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ ایسا پرفتن ماحول ہے کہ آدمی بازار میں جاتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آدمی جو ہے کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر ایسے ایسے گناہ موجود ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے جب ان گناہوں کو کرتا ہے۔ ایسے پرفتن دور کے اندر آج کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آؤں۔ دیکھو میرے بھائی، ہمارے رشتہ دار گھر پہ نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ والے کہ یہ جو ہے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمیں یہاں پر ایسی بستی کے اندر جہاں نہ کوئی بازار ہے، جہاں نہ کوئی بڑی دکانیں ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ایسی بستیوں کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کریں۔ اس لیے کریں گے سب ساتھی۔ ابھی بھی ہمارے پاس 3 دن بچے ہوئے ہیں۔ 19 تاریخ کو یہاں سے جماعت روانہ ہوگی انشاءاللہ 40 دن، مولانا بھی ساتھ میں جائیں گے، اور جو ہے ہمارے گاؤں کا بھی کچھ حصہ لگ جاوے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ساتھی جنہوں نے نام لکھایا تھا وہ ابھی یہاں پر موجود ہو تو جمعہ کے بعد بیٹھ جاوے، ان کے نام لکھ کر بھوج بھیجنے ہیں۔ اور جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، 19 تاریخ کو ہمارا بچاؤ کے اندر مان سروور ایک جگہ ہے، وہاں بچاؤ کے اندر اجتماع ہونے جا رہا ہے، جہاں پر بڑے اللہ والے لوگ آئیں گے، ان سے مصافحہ ہوگا، ان کا دیدار ہوگا کہ جن کی زندگیاں ساری زندگیاں اللہ کے راستے میں گزر گئی ہے۔ 15 گھنٹوں کا سفر پلین کا، 15 گھنٹوں کا سفر، 16 گھنٹوں کا سفر پلین کے اندر، اتنا سارا سفر کرتے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اب یہاں سے کھاوڑا جاتے ہیں نا رکشے کے اندر تو تھک جاتے ہیں، وہ گاڑیوں کے اندر کتنا دور سفر کر کے ہمارے پاس اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی ہستیاں اجتماع کے اندر آنے والی ہے، تو تمام ساتھی وہاں پر پہنچنے کی فکر کریں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کریں کہ ہمارے سامنے اجتماع آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بدل جاوے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی جو ہے پوری تبدیل ہو جاوے، میں اجتماع کے اندر جاؤں۔ اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے کہ بڑوں کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی باتوں میں کہ وہ علاج ہوتا ہے کہ آدمی جو دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی بات کو سنتا ہے، کسی اللہ والے کی بات اس کے دل پر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ سب ساتھی دعوت بھی پہنچاوے، ہمارے جتنے پڑوس کے گاؤں ہے سب کو دعوت دے کہ بھئی اللہ کے دین کے لیے وہاں پر ایک اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی وہاں پر پہنچنے کی فکر کرو کہ دینی ماحول ہوگا، اللہ والوں کا دیدار ہوگا۔ اس لیے تمام ساتھی
جو بھی اللہ کے راستے میں نہ جا سکے، جماعت میں نہ جا سکے، وہ یہ نیت کرے کہ میں اجتماع کے اندر پہنچوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہونے والے اجتماع کو قبول فرماوے اور زیادہ سے زیادہ جماعت اللہ کے راستے کے اندر نکلے۔ اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر بھی اعلان کرے، عورتوں کو بھی کہے کہ ہمارا 19، 20، 21 دسمبر کو اجتماع ہونے والا ہے، ابھی 4 دن باقی ہے، اس کے لیے دعا کرے اور صدقہ بھی نکالے کہ اللہ ہونے والے اجتماع کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔